بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ابن سعد کے دستے کے واپس لوٹ جانے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے رفقا کو جمع کیا۔ آپ علیہ السلام کے فرزند سیدنا زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں بیماری کی حالت میں بھی اپنے والد گرامی کے قریب جا بیٹھا تاکہ سنوں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ نے نہایت ہی فصیح و بلیغ الفاظ میں اپنے احباب سے فرمایا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہترین نہیں سمجھتا، اور نہ کسی کے اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے نیکوکار اور صلح رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا کل کا دن دشمنوں سے مقابلے کا دن ہوگا۔ میں تم سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں چلے جاؤ۔ میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی۔ ایک ایک اونٹ لے لو اور تمہارا ایک ایک آدمی میرے اہل بیت کے ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے لے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو جزائے خیر دے۔ پھر تم سب اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں منتشر ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ٹال دے۔ بے شک یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہے۔ جب یہ مجھے قتل کریں گے تو پھر کسی اور کی ان کو کوئی طلب نہ ہوگی۔ آپ علیہ السلام کے بھائیوں، بیٹوں اور بھتیجوں نے عرض کیا کہ آپ کے بعد ہماری زندگی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں ایسا برا دن کبھی نہ دکھائے کہ آپ موجود نہ ہو اور ہم ہوں۔ آپ نے باقی بنی عقیل سے فرمایا، اے اولاد عقیل، تمہارے لیے تمہارے بھائی مسلم کا خون بہا ہی کافی ہے۔ تم واپس چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ باہمت اور غیرت مند بھائیوں نے کہا، لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نے عشرت دنیا کی خاطر شیخ سردار اور اپنے بہترین بھائی کا ساتھ چھوڑ دیا، نہ تیر پھینکا، نہ نیزہ مارا، نہ تلوار چلائی، فقط اس دنیا کی زندگی کی خاطر۔ ہرگز نہیں، خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اپنے جانوں مالوں اور اپنے اہل و عیال کو آپ پر قربان کر دیں گے۔ آپ کی ہمراہی میں جنگ کریں گے اور جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ آپ کے بعد زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ آپ کے دوسرے احباب نے بھی اس طرح کے جذبات کا اظہار کیا، اور کسی نے بھی آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر جانے کی رضامندی ظاہر نہ کی، اور کہا کہ خدا کی قسم ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم آپ پر اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ ہم اپنی گردنوں، پیشانیوں، ہاتھوں اور اپنے جسموں سے آپ کا دفاع کریں گے۔ جب ہم قتل ہو جائیں گے تو سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ سعید بن عبداللہ نے عرض کیا، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ 70 بار مارا جاؤں گا اور ہر بار میری خاک بھی اڑا دی جائے گی تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ دوسرے ساتھی مسلم نے کہا، بخدا اگر میرے پاس ہتھیار نہ بھی ہو تو بھی پتھروں سے یزیدیوں کا مقابلہ کروں گا اور آپ پر فدا ہو جاؤں گا۔ زبیر بن قیس نے عرض کیا، اگر مجھے 1000 بار بھی آرے سے چیرا جائے تو بھی آپ علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ اگر آج ان درندوں کے سامنے آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تو کل آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے اور کس منہ سے ان سے شفاعت کی بھیک مانگیں گے؟
روایت میں آتا ہے کہ آپ بار بار چراغ بجھاتے اور ساتھیوں سے فرماتے کہ جس نے جانا ہے اندھیرے میں چلا جائے، اس میں شرمندگی والی کوئی بات نہیں، میں خود اجازت دے رہا ہوں۔ تو اس پر ایک بوڑھے ساتھی نے کہا، حسین علیہ السلام، آپ 1000 بار بھی چراغ بجھائیں تو بھی آپ کو چھوڑ کر نہ جائیں گے۔ اپنے ساتھیوں اور اپنے اہل و عیال کے ان جذبات کو دیکھ کر حکم دیا کہ تمام رات خیمے قریب قریب کر دو، حتیٰ کہ ان کی تنابیں ایک دوسرے میں گڑی ہو، تاکہ دشمن ہم تک صرف ایک جانب سے آ سکے۔ ہمارے دائیں بائیں اور پیچھے کی جانب خیمے ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حکم کو پورا کرنے کے بعد آپ کے رفقا آپ کے ساتھ ساری رات نوافل پڑھتے رہے اور عاجزی و انکساری کے ساتھ مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ پیارے دوستو، انشاءاللہ آنے والے واقعات آپ کے ساتھ آئندہ کی ویڈیو میں شیئر کیے جائیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔